السلام علیکم خواتین و حضرات، دیکھتے ہیں آج کا حسب حال۔ میں ہوں آپ کا میزبان جنید سلیم اور شو میں میرے ساتھ شامل ہیں ناجیہ اور ہم سب کو بہت عزیز عزیزی۔ آج حسب حال میں شامل ہے لمحہ فکریہ، بد تہذیبیاں، خبروں پر تبصرہ اور خصوصی انٹرویو۔ مگر سب سے پہلے ہم بات کریں گے کل کراچی اور لاہور میں ہونے والے افسوسناک واقعات پر۔ یار جنید یہ کیا شروع ہو گیا ہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ دیکھو پہلے وہ کراچی میں جلوس پہ فائرنگ ہوئی ہے، پھر لاہور میں نے تو سمجھا کو کریکر شریکر چلا ہے، مگر آدھے گھنٹے میں اتنا زیادہ نقصان ہو گیا یار، 3 دھماکے ہو گئے اور اس کے بعد لاشیں اور زخمی اتنے لوگ، خون بکھرا ہوا ہے ہر طرف۔ یہ کس طرف کو چل نکلا ہے ہمارا ملک؟ یار ہر 10-15 دن کے بعد اس طرح کا کوئی سانحہ افسوسناک واقعہ، بالکل یوں لگتا ہے کہ اس قدر بے حس ہو چکے ہیں ہم سن کے اس طرح کے واقعات۔ آئے روز ٹی وی کے سامنے بیٹھ کے یہ مناظر دیکھ کے بالکل ایسے بعض دفعہ لگتا ہے کہ ہمارے تو آنسو بھی خشک ہو گئے، اور یہ جتنی تسلیاں تشفیاں حکومت کی طرف سے، ہمارے تجزیے تبصرے تقریریں سب اپنا اثر کھوتی جا رہی ہیں۔ مگر یار پہلے اس طرح کا کوئی واقعہ ہوتا تھا، کوئی بم بلاسٹ ہوتا تھا تو لوگ بیچارے ایک دوسرے کو دیکھتے تھے، ایک دوسرے کو سنبھالتے تھے، ایک دوسرے کو سہارا دینے کی کوشش کرتے تھے اور کچھ دیر کے بعد پھر سکون ہو جاتا تھا۔ اب تو جب بھی یہاں اس طرح کا کوئی واقعہ ہوتا ہے اس کے بعد فسادات کھڑے ہو جاتے ہیں، الٹا لوگ اور ریاکشن میں اور زیادہ نقصان کر بیٹھتے ہیں، بلکہ جانی نقصان بھی کر بیٹھتے ہیں۔ ہاں نہیں، یہ ٹھیک کہہ رہے ہو کہ پچھلے کچھ عرصے سے یہ رجحان دیکھنے میں آ رہا ہے کہ اس کا جو ریاکشن ہے وہ سانے سے بھی زیادہ خوفناک صورت اختیار کر جاتا ہے، اور میرا خیال ہے کہ دشمن کی شاید یہی سازش ہے، جو اس ملک میں فسادات کروانے والے ہاتھ ہیں، جن کی خواہش ہے کہ یہ ملک جو ہے یہ عدم استحکام سے دوچار ہو اور بدامنی کا شکار ہو جائے۔ ان کی میرا خیال ہے کہ زیادہ بڑی خواہش یہی ہے کہ اس سانحے یا واقعے کے بعد جو رد عمل ہے وہ طول پکڑتا چلا جائے، اس کے نتیجے میں زیادہ جانی اور مالی نقصان ہو۔ مگر دشمن ہی ہم کرتے جاتے ہیں، کرتے تو ہم خود ہیں۔ یہ بات بھی ٹھیک ہے تمہاری، میں 100% اتفاق کرتا ہوں کہ ہمیں اب جو ہم انتہا پسندی کا نام لیتے ہیں، میری پرسنل رائے میں یہ ہے کہ ہمیں سب سے پہلے انتہا پسندی کا تعین کرنا ہوگا، اور عملی جو انتہا پسندی ہے اس سے زیادہ یہ بات عام ہے کہ ہم جو ذہنی انتہا پسندی ہے اس کے چنگل سے نکلیں۔ مطلب جو پوری قوم میں اس وقت ایک طرح کی انتہا پسندی ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی اس طرح کا کوئی سانحہ پیش آتا ہے تو ہم فوراً بعد رد عمل کے طور پہ یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں، ایک وہ گروہ ہے جو ہر وقت جو ہے وہ غیر ملکی سازش کی گردان یا تسبیح کرتا ہوا نظر آتا ہے، اور اس کے مقابلے پہ ایک دوسرا گروہ ہے جو ہر وقت یہ کہنے پہ تلا ہوتا ہے کہ جناب ہمارے خلاف کوئی ملک سازش نہیں کر رہا، بلکہ تمام ملک جو ہے وہ پاکستان کو ایک مستحکم ملک کے طور پہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ حقیقت اس کے درمیان میں ہے کہیں، اور وہ سیدھی سی بات یہ ہے کہ اب ہماری حکمرانوں کو بھی یہ بات سیکھ لینی چاہیے، سمجھ لینی چاہیے، اور پوری قوم کو بھی اس بات پہ یکسو ہو جانا چاہیے کہ ہمارے خلاف نہ تو بین الاقوامی جو سطح پر سازشوں کی کوئی کمی ہے، جو ہمارے پرانے مہربان ہیں، امریکہ بہادر ہے، اسرائیل ہے اور ہندوستان، وہ کسی طور پر بھی اس ملک کا استحکام نہیں چاہتے، اور وہ ہر انداز میں ہر وقت جو ہے وہ اس ملک کو عدم استحکام سے دوچار کرنے کے لیے کوشاں ہیں۔ اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے، آئے روز ہمارے سامنے اس طرح کی سازشیں نظر آتی ہیں، لیکن دوسری طرف ہمیں بہت ٹھنڈے دل و دماغ کے ساتھ اب یہ بھی بات تسلیم کر لینی چاہیے، اس پر غور کرنا چاہیے کہ ہم بحیثیت قوم کس طرف جا رہے ہیں۔ آخر وہ جو بین الاقوامی سازشیں ہمارے خلاف ہو رہی ہیں ان پر عمل درآمد کون کرتا ہے، ہاتھ کس کے استعمال ہوتے ہیں؟ وہ ہاتھ تو ہم ہی بن رہے ہیں نا۔ آخر ہمارے اندر اس طرح کے اختلافات موجود ہیں نا، وہ جال بچھاتے ہیں، ہم اس جال میں آ جاتے ہیں، اور قصور تو الٹیمیٹلی ہمارا ہے۔ ہمیں اب یہ بات تسلیم کرنی چاہیے اور ہمیں ان امراض کا علاج کرنا چاہیے جن کی وجہ سے ہم ان سازشوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ سر سارے ایک دوسرے کو گندا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کسی کو بھی اس ملک کی پرواہ نہیں۔ ہاں ظاہر ہے پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کر رہے ہیں، اور اب عوام کو بھی یہ بات سمجھ میں آنا شروع ہو گئی ہے کہ یہ ہر معاملے پر سیاست کرتے ہوئے نظر آتے ہیں ان کے حکمران اور سیاستدان۔ یار سندھ میں کوئی واقعہ ہوتا ہے تو ایم کیو ایم اور اے این پی آمنے سامنے بیان بازی شروع کر دیتی، پنجاب میں کوئی واقعہ ہوتا ہے تو وفاق اور پنجاب میں لڑائی شروع ہو جاتی ہے، ادھر بلوچستان میں یا خیبر پختونخوا میں کوئی واقعہ ہوتا ہے تو وہ بیچارے اپنا اپنا رونا شروع کر دیتے ہیں۔ کوئی مل کے کوئی نہ سوچ رہا ہے، نہ کوئی بیان دے رہا ہے، نہ کوئی اصلاحی بات کر رہا ہے، عجیب سیاسی کھچڑی پکانے کی کوشش کر رہے ہیں۔
اور میں تمہیں ایک بات یہ بتا دوں، یہ جو آپس میں سیاسی بیان دے دے کے ایک دوسرے کو ہرانے کی اور جیتنے کی کوشش کر رہے ہیں نا، ان کو تاریخ نے کبھی معاف نہیں کر. بالکل. لوگ کچھ عرصے کے بعد یہ سوچیں گے ضرور کہ یار ملک میں کیا ہو رہا تھا اور یہ لوگ کیا کر رہے تھے، کیا باتیں بنا رہے تھے. بالکل. اب میرا خیال ہے یہ وقت بھی آ گیا ہے کہ حکمران جو ایک رٹا رٹایا بیان دے دیتے ہیں اس طرح کے ہر سانے کے بعد کہ یہ کسی مسلمان کا کام نہیں ہے. اب اس معاملے کی بھی وضاحت کی جائے کہ ان کی اس بیان سے کیا مراد ہوتی ہے، کہ کیا اس سے مراد یہ ہے کہ یہ کسی مسلمان کا کام نہیں ہے، اس کے پیچھے کوئی اور قوتیں ہیں، یا ان کی مراد یہ ہوتی ہے کہ جس مسلمان نے یہ کام کیا ہے وہ مسلمان نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ جو پہلے والا جو نقطہ نظر ہے وہ زیادہ صائب ہے. دیکھو ہمارے ملک میں فرقہ واریت جو ہے وہ کوئی نئی بیماری نہیں ہے، بہت عرصے سے ہے، لیکن امید کی کرن ہمیشہ یہی نظر آتی ہے کہ اس طرح کے واقعات جب بھی ایک پیک کو چھوتے ہیں تو کوئی نہ کوئی قوت کسی نہ کسی انداز میں ضرور نمودار ہوتی ہے کہ ایک لمبے عرصے تک کوئی ایسا واقعہ پیش نہیں آتا. اس کا مطلب ہے کہ اگر یہ بیماری ہمارے ہاں موجود ہے تو وہ قابل علاج ہے، اس کا بار بار علاج ہوتا رہتا ہے، لیکن اگر اس کو کوئی اس پیک پہ لے کے جاتا ہے تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہوتا ہے. مجھے اب بھی پورا یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہم اس بار بھی اس بیماری سے نمٹنے میں بہت آسانی کے ساتھ کامیاب ہو جائیں گے، لیکن ضرورت صرف اس امر کی ہے کہ ایک بار ہم اب اس بیماری کی صحیح انداز میں تشخیص کریں. اور یار تشخیص تو تب ہوتی ہے نا کہ جو آپ نے ڈاکٹروں کا بینچ ہائر کیا ہے وہ بیٹھ کے مریض کے متعلق سوچیں. جب ڈاکٹر ہی آپس میں لڑتے رہیں گے تو تشخیص کیا ہونی ہے جی اس مرض کی؟ یہ صرف ڈاکٹر ہی کا مسئلہ نہیں ہے، مریض کو بھی تو دیکھو نا. یعنی میرا مطلب کہنے کا یہ ہے کہ عوام کو بھی تو کوئی بات ریسیو کرنی چاہیے نا پازیٹیو انداز میں. اب یہ دیکھو کہ اس مسئلے کا یہ جو مذہبی دہشت گردی جسے کہا جا رہا ہے، اس کا ایک شارٹ ٹرم حل یہ بھی نظر آتا ہے کہ صرف فار دا شارٹر پیریڈ آف ٹائم، صرف 6 ماہ کے لیے، 1 سال کے لیے اگر ہم یہ اپنے اوپر پابندی لگا لیں کہ یہ جو مذہبی نوعیت کے جتنے جلسے یا جلوس ہیں ان پر کچھ عرصے کے لیے پابندی، ہم اب از خود یہ فیصلہ کر لیں کہ ہم نے یہ رسک نہیں لینا، تو اس سے بہت سی میرا خیال جانوں کی حفاظت ہو سکتی ہے. کیونکہ دیکھو اگر کھلے میدان میں جلسہ کر لیا جائے، اس طرح کی جو مجالس ہیں وہ منعقد کر لی جائیں، تو میرا خیال ہے کہ وہ بہت حد تک جو وہ رسک فری ہو جاتا ہے. جلوس کو ایک لمبے روٹ پر سیکیورٹی پرووائڈ کرنا ہمارے جیسی جو ایجنسیاں ہیں قانون نافذ کرنے والی، ان کے لیے بہرحال مشکل معاملہ ہے. اور تنگ سے بازاروں میں گزر کے کس طرح وہ آپ کی حفاظت کر سکتے ہیں جبکہ کئی رستے میں بلڈنگیں پڑتی ہیں، کئی گھر پڑتے ہیں، کئی دروازے ہیں، کون کدھر سے نکل کے کہاں گھس جائے کو پتہ چلتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ ہمیں اس مسئلے پر زیادہ اس کو اپنی انا کا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے، بلکہ کشادہ دلی کے ساتھ جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں ان کا ساتھ دینا چاہیے، ان کو مدد فراہم کرنی چاہیے. یار کچھ بھی ہو حل اس کا، یہ جو تم کہہ رہے ہو یہ ہو یا کوئی بیٹھ کے کوئی حل نکالیں، اب نہیں خون دیکھا جاتا. واقعی واضح طور پہ قوم کو زیادہ مایوسی اس لیے ہوتی ہے کہ کوئی ڈائریکشن نظر نہیں آتی، کوئی ول نہیں نظر آتی حکومت کے جو لب و لہجے میں، باڈی لینگویج میں، کہ وہ اس مسئلے سے واقعی حقیقتاً نمٹنا چاہتی ہے. ہاں یار یہ جو تم کہہ رہے ہو پا جنید، یہ بے شک ہو یا کوئی اور کچھ سوچیں، خدا کے واسطے کچھ سوچیں، کیونکہ اب نہ خون دیکھا جاتا ہے اور نہ یہ چیخو پکار سنی جاتی ہے. کوئی شک نہیں. ناظرین یہاں ہم لیتے ہیں ایک چھوٹی سی کمرشل بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا.